بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام اور انٹرنیٹ۔ ناظرین، آج کے دور میں جو جدید وسائل اتصالات ہیں ان کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ جس تیزی سے معلومات کی منتقلی ہو رہی ہے، ثقافتوں کی منتقلی ہو رہی ہے اور فاصلوں کی دوری کے باوجود آراء کا تبادلہ اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایک حیرت انگیز ایجاد ہے انٹرنیٹ۔ یہ ایک ایسا میڈیا ہے جس سے اسلام کی نشر و اشاعت کا کام لیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر کا دور ہے اور اس میں جو سب سے نمایاں اس کی چیز ہے وہ انٹرنیٹ ہے، اور اس کے پھر جو بائی پروڈکٹس ہیں، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اسکائپ ہے، ای میل، تو یہ سارے ایسے ذرائع ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے، فاصلوں کی جو دوریاں ہیں وہ ختم کر دی ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو اتنا اہم ذریعہ ہے، میڈیم ہے، اسے اگر ہم چاہیں تو بہت ہی مثبت طریقے سے اسلام کی خدمت کے لیے کام میں لا سکتے ہیں۔ اسلام کے جو عقائد ہیں، اسلام کی عبادات ہیں، معاملات ہیں، وہ اخلاق حسنہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کا پرچار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اسلام کی صحیح معنوں میں نمائندگی کی جا سکتی ہے۔ اختلافی مسائل سے بچتے ہوئے، اجتناب کرتے ہوئے، ہم اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں، اسلام کا پیغام پھیلا سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم مناظرے کرنا شروع کر دیں یا جو مختلف سکولز آف تھاٹس ہیں ان کا پرچار کرنا شروع کر دیں۔ یعنی ایسے ویب پیجز بنائے جا سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب وغیرہ پہ، جو سمپلی صحیح اسلام کی نمائندگی کریں، یعنی ڈائریکٹلی قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جو اسلام کے صحیح عقائد ہیں انہیں بیان کیا جائے، بغیر کسی اختلافات میں پڑے، بغیر کسی مسلک کی پابندی کیے ہوئے، یعنی جو صحیح سمپلی اسلام کے تعلیمات ہیں انہیں لیا جائے۔ اور ناظرین، اس کے لیے میں ایک تجویز یہ پیش کر سکتا ہوں کہ ایک ٹیم بنائی جائے جس کے اندر 4 گروپس ہوں۔ ایک شرعی ٹیم ہو، اس کے اندر شرعی علوم کے طلبہ ہوں، اور ایک ایکسپرٹ ٹیم ہو جو کمپیوٹر ایکسپرٹ ہیں ان پر مشتمل ہو، ایک میڈیا ٹیم ہو، اور ایک مشاورتی ٹیم ہو جو علماء پر مبنی ہو۔ تو جو پہلی ٹیم ہے شرعی طلبہ کی، وہ علماء سے ڈائریکٹلی مشورے کریں کہ اس ویب سائٹ پہ جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم کون سی چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کمپیوٹر ایکسپرٹ ہیں وہ ظاہر ہے ان کا ایک بہت اہم رول ہوگا کہ کس طرح ویب پیج بنانا ہے، اس میں کیا کیا آپ نے آپشنز ڈالنی ہیں۔ اسی طرح جو میڈیا گروپ ہے وہ بتائے گا کہ ہم ایک یہ کام کر رہے ہیں، بہت اہم کام کر رہے ہیں، اور علماء جو ہیں ایک امبریلا کی طرح ان کو اوورسی کریں، ان کو اپنی ہدایات فراہم کریں کہ کون سے اسلام کے کارہائے نمایاں ہیں، بنیادی عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، وہ کس طرح ہم نے ان کو ایک ہی ویب سائٹ میں اختصار کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اور اس میں جدت ہم اس طرح لا سکتے ہیں کہ یہ معلومات ظاہر ہے اوتھینٹک تو ہوں گی، لیکن اس میں 2 بنیادی صفات ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ بہت ہی آسان الفاظ میں معلومات کو پیش کیا جائے،
یعنی بھاری بھرکم الفاظ نہ ہوں کہ عام فہم نہ ہوں، لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ عام فہم اسلوب ہو، آسان اسلوب ہو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا سٹائل ہے وہ اٹریکٹیو ہو، دلچسپ ہو، کہ لوگ اس کو سنیں اور پسند کریں، یعنی بالکل خشک قسم کا اسلوب نہ ہو۔ تو یہ دو باتیں اگر اس میں ہوں گی کہ عام فہم ہو، اسلوب آسان ہو، اور دوسرا یہ کہ دلچسپ ہو۔ اس میں ہم بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں ویب سائٹس، اس میں جو ہمارے اسلامی ہیروز ہیں ان پر ہم مختلف چھوٹے چھوٹے قصے جو ہیں ان کو ہم فلما سکتے ہیں، یعنی وہ کارٹون کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ عرب دنیا میں تو یہ کام شروع ہو گیا ہے، اور ایران میں بھی کافی حد تک یہ کام شروع ہوا ہے، ترکی میں بھی شروع ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں ابھی تک ایسی کوششیں نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک وقت کی ضرورت ہے کہ اتنا اہم میڈیا جو ہمارے سامنے ہے اسے ہم کس طرح دین کی خدمت کے لیے مسخر کر سکتے ہیں، کام میں لا سکتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، یہ جو دعوت دین کا کام ہے یہ اس امت پر فرض ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک گروہ لازماً ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پیش گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، وہ گھر خشکی پہ ہو یا سمندر پہ ہو، پہاڑ پہ ہو یا کھائی میں ہو، وہ گھر پکا ہو یا کچا ہو یا خیمے کا بنا ہوا ہو، اس میں اسلام کی جو باتیں ہیں وہ داخل ہوں گی۔ یعنی یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اسلام اس گھر میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اسلام کا استقبال کرنے والے ہیں، اسے ویلکم کرنے والے ہیں، اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اسے پھیلانے والے ہیں؟ یا خدا نخواستہ ہم ان لوگوں میں ہیں جو اپنے کردار، اپنے اقوال، اپنے افعال کی وجہ سے اسلام کا راستہ روک رہے ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں؟ اسلام کی اپنی ایک فورس ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اسلام کی جو اپنی حقانیت ہے اس میں اتنی فورس ہے کہ وہ از خود پھیل سکتا ہے اور پھیل رہا ہے۔ یعنی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ اسلام ہماری وجہ سے پھیل رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام ہمارے باوجود پھیل رہا ہے، اور اللہ یہ کام کر رہا ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے کام کرواتا ہے۔ لیکن ہمارے حق میں یہ بہتر ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اسلام کی اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پھیلایا جائے، اللہ کے پیغام کو، اس کے رسول کے پیغام کو پھیلایا جائے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ آپ کو مسلمان بنایا گیا، آپ کو عقل دی گئی، شعور دیا گیا، سمجھ دی گئی، اور آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، تو کیا آپ نے اپنی ذمہ داری یہ پوری کی یا نہیں کی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے ایک آیت بھی آپ آگے پہنچائیں۔ اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے تو آپ نے اسے لوگوں کو بتانا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ ناظرین، ایک غلط فہمی کا شکار عام طور پر لوگ ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو دین کی دعوت ہے یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، یہ صرف امام مسجد کی ذمہ داری ہے۔ یہ غلط ہے، یہ تصور غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک بہت بڑا مرکز ہے، روشنی کا مینار ہے، لیکن یہ جو دعوت دین کا کام ہے یہ ہر شخص پر انفرادی طور پر بھی فرض ہے۔ ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے
کہ وہ دین کا کام کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یوں فرمایا، یا علی لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ علی اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہر شخص کی انفرادی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کا کام کرے، اس دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے۔ تو ہمارے پاس جو بھی میڈیا ہے، جو بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، انہیں ہم استعمال کریں، اور خاص طور پر انٹرنیٹ جسے روزانہ کروڑوں اربوں لوگ استعمال کرتے ہیں، اگر اسے ہم دین کی خدمت کے لیے مسخر کرتے ہیں تو دین کو بہت فائدہ ہوگا، اسلام کے پھیلانے میں بہت فائدہ ہوگا۔ کیونکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں انٹرنیٹ پہ ہی تو ہم ایسی ہزاروں ویب سائٹس دیکھتے ہیں جو اسلام کے دشمنوں نے بنائی ہیں، یہودیوں نے، خاص طور پر عیسائیوں نے۔ اگر آپ انگلش میں دیکھیں ویب سائٹس کہ اسلام کے خلاف کتنی بنی ہوئی ہیں، پھر یہودیوں نے ایسی بنائی ہوئی ہیں ویب سائٹس کہ وہ بظاہر اسلامی ویب سائٹس لگتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا زہر اس میں گھولا ہوا ہے، اور در حقیقت وہ اسلام کے خلاف بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جو قادیانیوں نے بنائی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن تمام امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ قادیانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہیں، اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت سی ایسی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں جو بظاہر اسلامی لگتی ہیں، لیکن وہ در حقیقت اسلامی نہیں ہیں، اس میں وہ اپنی جو قادیانیت ہے اس کا پرچار کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری جو ترجیحات میں جو بات شامل ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایسی ویب سائٹس بنانی چاہیے جو اسلام کی صحیح تعلیمات کو عام کریں، اور جو دشمنان اسلام نے مسلمانوں پر یا اسلام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن پر جو اعتراضات کیے ہوئے ہیں اور جو شبہات کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کا جواب دیا جائے، ان کو رد کیا جائے۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارے ان نوجوانوں کو جو کمپیوٹر ایکسپرٹ ہیں سامنے آنا چاہیے اور اپنی خدمات علماء کے سامنے پیش کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو ٹیم ورک کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ 4 گروپس ہوں، شرعی گروپ ہو، کمپیوٹر ایکسپرٹ کا گروپ ہو، میڈیا گروپ ہو، اور علماء کا گروپ ہو، یہ مل کے ایسی ویب سائٹس بنائیں جو اسلام کو آسان طریقے سے اور دلچسپ طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔